ملتان میں مری کا ماحول، جھیٹھ ہاڑ کے مہینے میں فضا میں خنکی کا راج، سرمئی بادلوں سے بھرا آسمان، ہلکی پھوار اور یخ بستہ ہوائیں، موسم انتہائی خوشگوار، اے سی اور پنکھے بند، جون جولائی میں کمبل نکل آئے، بکر، ڈی جی خان، کوٹ ادو، کوٹ چٹھا سمیت دیگر علاقوں میں بارش، چولستان سے تھل تک جل تھل، بل بورڈز اور کچی چھتیں، بجلی کے کھمبے، سولر پلیٹیں ہوا کے دوش پر اڑ گئیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بارش کے حوالے سے۔ ملتان میں مری کا ماحول بن چکا ہے، جیٹھ ہاڑ کے مہینے میں فضا میں خنکی کا راج ہے، سرمئی بادلوں سے بھرا آسمان، ہلکی پھوار اور یخ بستہ ہوائیں، موسم انتہائی خوشگوار، اے سی اور پنکھے بند ہو چکے ہیں، جون جولائی میں کمبل نکل آئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بھکر، ڈی جی خان، کوٹ ادو، کوٹ چٹھا سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے، چولستان سے تھل تک جل تھل ہو چکا ہے، بل بورڈز، ہورڈنگز، کچی چھتیں، بجلی کے کھمبے اور سولر پلیٹیں ہوا کے دوش پر اڑ گئی ہیں۔ ابر رحمت بنی زحمت، جنوبی پنجاب میں نکاسیاب کا نظام بری طرح متاثر، بارش کے بعد جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے لگا، گلیاں، بازار، نشیبی علاقے تالابوں کا منظر پیش کرنے لگے، دنیا پور، حاصل پور اور رنگ پور میں راہگیروں کو مشکلات، کاروباری زندگی مفلوج ہو چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، اپڈیٹ کریں آپ کو، ابر رحمت زحمت بن چکی ہے، جنوبی پنجاب میں نکاسیاب کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے، بارش کے بعد جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں کئی فٹ پانی جمع ہونے لگ گیا ہے، گلیاں، بازار، نشیبی علاقے تالابوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، جبکہ دنیا پور، حاصل پور اور رنگ پور میں بھی راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کاروبار کی بات کریں تو کاروباری زندگی مفلوج ہو چکی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے بری خبر، اپریل کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر سماعت، نیپرا کی بجلی 1 روپے 60 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی، میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 3 ارب 72 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا، نیپرا اتھارٹی تفصیلی فیصلے کے بعد جاری کرے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے، اپریل کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر سماعت، نیپرا کی بجلی 1 روپیہ 60 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری ہے، آئندہ ماہ کے بلوں میں اضافی ادائیگیاں کرنا ہوں گی، میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی سے 3 ارب 72 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑا، نیپرا اتھارٹی تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گی۔ تجاوزات کی بات کریں گے، ملتان میں تجاوزات مافیا بے لگام، شہر کی سڑکوں پر تجاوزات مافیا کا قبضہ، ایک طرف تجاوزات مافیا بے قابو ہے تو دوسری جانب ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں بھی جاری ہیں، اس کے باوجود راہگیروں اور ٹریفک کے مسائل حل ہونے میں نہیں آ رہے۔ تفصیلات دیکھنے کے لیے دیکھیں گے شکیل سلطان کی رپورٹ۔ ملتان شہر کی بڑی شاہراہوں پر تجاوزات مافیا نے قدم جما لیے، دکانداروں نے سڑکوں پر اپنی دکانیں سجا لیں، سروس روڈز پر ریڑی بانوں کا قبضہ، جبکہ مرکزی روڈ پر غیر قانونی رکشہ سٹینڈز کی بھرمار ہے، ٹریفک کی روانی متاثر، جبکہ پیدل چلنے والوں کے لیے تو راستہ ہی نہیں بچا۔ شہری کہتے ہیں کہ سڑکوں پر تجاوزات کی وجہ سے ایمبولینس کا گزرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ناجائز تجاوز کی وجہ سے اس حد تک نوبت آ جاتی ہے کہ ایمبولینس جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور جب سکول کی چھٹی ہوتی ہے تو اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں سے گزرنا محال ہو جاتا ہے۔ باقی اس سے ناجائز تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کے علاوہ یہاں گندگی کے بھی ڈھیر لگ چکے ہیں۔ ٹریفک آفیسر یونس ربنواز کا کہنا تھا کہ گزرگاہوں پر تجاوزات غیر قانونی ہیں، اس سے ٹریفک کے بہاؤ پر اثر پڑتا ہے، ٹریفک پولیس اس پر کارروائیاں کر رہی ہے۔ ہم کارروائی کر رہے ہیں، ان لوگوں پہ پرچے بھی دے رہے ہیں جو ٹریفک کے بہاؤ میں بہت زیادہ خلل ڈالتے ہیں، ان کی وجہ سے ایمبولینس گزرے اس میں شہریوں کی جانے کا نقصان ہوتا ہے، ہم انہیں بارہا منع کرتے ہیں، ان پہ پرچے دیتے ہیں، FIR دیتے ہیں۔ ترجمان کمشنر ملتان ارم سلیمی نے کہا کہ کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے ٹیمیں تشکیل دی ہیں، شہری بھی اس کام میں انتظامیہ سے تعاون کریں۔ یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس پہ ایک دفعہ کریک ڈاؤن کر کے خاموش ہو جائے، یہ ڈیلی بیسس پہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کو ڈیلی بیسس پہ کارپوریشن اور دیگر ڈپارٹمنٹس جن کی یہاں اس پہ ڈیوٹی لگائی گئی ہیں وہ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم سب شہریوں کے بیچ جو ہے وہ اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے پلے کرنے کے لیے، کہ ہم سڑک کے بیچ کھڑے ہو کے ان لوگوں سے چیزیں پرچیز کرنے کی بجائے، ہم لوگ ان لوگوں کو بڑھاوا دینے کی بجائے ہم تھوڑا سا اس چیز کو کرب کریں۔
شہری حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد شہر کی سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ ساتھ ہی رپورٹر بلال خان نیازی، مہر عمران اور کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، یوٹیلیٹی سٹورز پر خوردنی آئل کی فی لیٹر قیمتوں میں 50 سے 80 روپے تک کمی کر دی گئی۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ غازی خان میں عام عوام کی سنی گئی۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور پر بھی خوردنی آئل کی فی لیٹر قیمتوں میں 50 سے 80 روپے تک کی کمی کر دی۔ ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی سٹور تحسین خان بابر کا روہی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں اور تمام اشیاء پر سبسڈی فراہم کی جا رہی ہے۔ برانڈڈ آئل کی قیمتوں میں بھی کمی کی گئی ہے۔ ہم نے تمام خوردنی آئل جو ہمارے برانڈڈ گھی اینڈ آئل ہے اس میں 50 سے 80 روپے کی ہم نے کمی کر دی ہے، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر چیز یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود ہے۔ آٹا، دالیں، گھی، چاول، چینی ہم وافر مقدار میں دے رہے ہیں۔ ضلع سیکرٹری اطلاعات پیپلز پارٹی فہد بھٹی نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اشیاء رعایتی قیمتوں پر فراہم کی جا رہی ہیں۔ پروگرام میں شامل افراد چینی 70 روپے، آٹے کا 10 کلو والا تھیلا 400 روپے اور گھی سبسڈائڈ قیمتوں پر خرید سکتے ہیں۔ جو گھی ہے نا وہ تقریباً 300 روپے فی کلو ہے۔ اسی طریقے سے جو آٹا ہے 10 کلو کا تھیلا ہے وہ ان بے نظیر انکم سپورٹ کے جو بینیفیشری ہیں ان کو 400 روپے کا ملے گا 10 کلو والا آٹا۔ ایسے جو چینی ہے وہ 1 کلو 70 روپے کے ملے گی۔ یوٹیلیٹی سٹور پر خریداری کے لیے آئے شہری بھی آئل کی قیمتوں میں کمی پر مطمئن دکھائی دیے۔ کیمرامین مجتبیٰ سرور کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ باران رحمت بنی دنیا پور کے باسیوں کے لیے زحمت، میونسپل کمیٹی کی نااہلی یا پھر غفلت۔ 3 دن گزرنے کے باوجود سیوریج زدہ بارشی پانی چوک پر کھڑا رہا۔ مزید دیکھیں گے اس رپورٹ میں۔ دنیا پور میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل کر سامنے آ گیا۔ عرصے سے گٹروں کی صفائی نہ ہونے سے سیوریج سسٹم درہم برہم ہو گیا ہے۔ حالیہ بارش کو 3 روز گزر گئے لیکن انتظامیہ نے سیوریج زدہ پانی کی نکاسی کے لیے تاحال کوئی عملی اقدام نہیں کیا، جبکہ راہگیروں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ کہ یہ پیچھے آپ دیکھیں گے نا، یہ تقریباً کوئی آدھا کلومیٹر سفر ہے۔ یہاں پہ پانی آئے روز بارش آتی ہے تو یہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ سامنے جو لگے ہوئے گیٹ ہیں گورنمنٹ کے، ان کی نیوں کے اندر بھی پانی چلا گیا ہے۔ یہ بھی گر جائیں گے ایک دن۔ یہ میونسپل کمیٹی کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ شہر کی انٹری گیٹ ہے، مین پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ یہ حالات دیکھ سکتے ہیں آپ، جو حالات جا رہے ہیں۔ تو یہ لاکھوں کا پیٹرول جو یوز ہو رہا ہے شہر کا، یہ گورنمنٹ کے کھاتوں میں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ یہاں سے پانی نکالا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بچے اسکول کے جاتے ہیں، یہاں سے گزرتے ہیں، بڑا پرابلم ہے یہ۔ شہری کہتے ہیں کہ بارش کے علاوہ بھی گٹروں کی عرصہ دراز سے صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کئی فٹ بارشی پانی سڑک کے دونوں اطراف جمع ہے، جبکہ خوبصورتی کے لیے بنائے گئے انٹری گیٹ کی بنیاد میں پانی پڑنے کے سبب گیٹ کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ یہ 3 دن ہو گئے ہیں پانی، جس کی وجہ سے لوگوں کا جانا بہت مشکلات پیش ہو رہی ہیں۔ پانی کھڑا ہے، لوگ بچے صبح کے ٹائم اسکول کے لیے جا رہے ہیں، کوئی بیچ میں گر رہا ہے، یونیفارم وغیرہ خراب ہو رہی ہیں، کافی قسم کے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ موٹر سائیکل جا رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ حکومت سے یہی ہماری گزارش ہے کہ یہ پانی پلیز مہربانی کر کے ختم کروایا جائے۔ شہری کہتے ہیں کہ 3 روز سے گندے پانی کے تعفن سے برا حال ہو گیا ہے، جبکہ طلبہ کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم شہری حلقوں نے کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر لودھرا اور اسسٹنٹ کمشنر دنیا پور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد یعقوب طاہر، روہی، دنیا پور۔ محکمہ نیشنل ہائی وے کی نااہلی یا پھر ناقص پلاننگ، مسافروں کی سہولت کے لیے خانوال تا لودھرا 102 کلومیٹر طویل 2 رویہ سڑک بنائی گئی تھی۔ ون وے سڑک کی تعمیر نے دنیا پور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیں گے محمد یعقوب طاہر کی رپورٹ۔ محکمہ نیشنل ہائی وے کے انجینئرز کی غلطی یا ناقص پلاننگ، خانوال تا لودھرا 2 رویہ شاہراہ نے دنیا پور شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ شہر میں آنے اور جانے والے یو ٹرن 1.5 سے 2 کلومیٹر بنائے گئے ہیں، اس سے شہریوں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ شہریوں نے 2 رویہ سڑک کے حفاظتی ڈیوائیڈر کے اوپر سے بائک اور سائیکل اٹھا کر گزارنا شروع کر رکھا ہے، اس وجہ سے متعدد بار حادثات بھی ہو چکے ہیں۔ دراصل کٹ جو ہے 2 کلومیٹر دور پہ ہے، فاصلے پہ ہے، اور ادھر سے بھی گزارنا بہت خطرناک ہے۔ یہ بھی ادھر سے گزارنا تو خطرناک ہے، لیکن ہم دیکھ بھال کے گزر جاتے ہیں اور اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے۔ پیٹرول مہنگا ہے، مہنگائی کی وجہ سے 2 کلومیٹر سفر نہیں کر سکتے، ٹائم کی بھی بچت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کٹ تو دیا نہیں ہے، نہ ہی کوئی پل وغیرہ دیا ہے، اس لیے ہم خطرناک راستے سے گزارنا مناسب سمجھتے ہیں۔ پیٹرول اور ٹائم کی بچت کے لیے شہریوں نے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ خواتین اور بچے بھی ڈیوائیڈر پر سے غلط طریقے سے گزرتے ہیں۔ ارباب اختیار اس سڑک پر فلائی اوور یا پھر انڈر پاس تعمیر کروائیں۔ دنیا پور شہر کا رہائشی ہوں۔ جیسا کہ یہ سڑک بنائی گئی تھی
नवाज शरीफ के दौर में ये दो तरफा सड़क बनाई गई थी शहर के लोगों को सहूलत देने के लिए कि इनको दो तरफा सड़क दी जाए, मगर ये जहाँ जो यू टर्न इधर दिए गए हैं वो बहुत दूर दूर दिए गए हैं। वो मुसाफिरों के लिए जो यहाँ से गुजरते हैं उनके लिए तो ठीक है, मगर जो शहर के रहायशी हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। जैसा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए इतनी दूर 1.5 किलोमीटर दूर जाके यू टर्न लेना बहुत गैर मुनासिब है। अब मैं यहाँ से वो गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करके यहाँ से रोड क्रॉस करूँगा, यहाँ पे मेरे लिए कोई यू टर्न नहीं है, कोई फ्लाईओवर नहीं दिया गया, कोई पुल नहीं दिया गया। आम शहरी, आपको पता है जैसा कि पेट्रोल बहुत महंगा है, कोई भी शहरी वो यू टर्न लेने की बजाय ऐसे गैर कानूनी तौर पर इसे पार करते हैं, जिससे उनकी कीमती जान भी खतरे में होती है और कई बार यहाँ पर जाने गई भी हैं। ठीक है, अभी भी हमारे सामने रोड पार किया जा रहा है, लेकिन कोई भी यहाँ हुकाम बाला का कोई नोटिस नहीं लिया जाता। शहरियों और राहगीरों ने नेशनल हाईवे के आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़क क्रॉसिंग के मसाइल को फौरी हल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। मोटरसाइकिल कहने को तो आम आदमी की सवारी है, मगर अब इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकेंगे। कंपनियों ने मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। मज़ीद जान लेते हैं मियां चन्नू से आसिफ खान न्यासी की इस रिपोर्ट में। मुतवस्सित तबके की सवारी मोटरसाइकिल की कीमतों को भी पर लग गए। बढ़ती कीमतों ने आम आदमी से सस्ती सवारी को भी छीन लिया। सिर्फ एक साल में मोटरसाइकिल की कीमत में 200% इजाफा हुआ। कीमतों में इजाफे ने आम आदमी के साथ कारोबारी तबका को भी परेशान कर दिया है। चाइना मोटरसाइकिल का रेट हजारों से लाखों रुपए का हो गया, जबकि किसी भी मुनासिब ब्रांड की 70 सीसी मोटरसाइकिल 1,40,000 और 125 सीसी मोटरसाइकिल 2,40,000 रुपए की हो गई। पहले भाई मोटरसाइकिल का रेट था 45,000, अब मोटरसाइकिल मिल रही है 80,000 85,000 की। तो वो मोटरसाइकिल का रेट बढ़ने से कारोबार बिल्कुल तबाह हो गए हैं। इसकी वजह से हमारी दुकान बिल्कुल ठप हो गई है, कारोबार है ही नहीं। ग्राहकों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से इनकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। हुकूमत से मुतालबा है कि बढ़ती हुई मोटरसाइकिल की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। पहले 20-25 हज़ार में, हद 30 हज़ार में ना बहुत अच्छा मोटरसाइकिल सेकंड हैंड मिल जाता था। इस वक्त तो 50-60 हज़ार में भी एक अच्छा सेकंड हैंड मोटरसाइकिल लेना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई की सूरत हाल ये है कि बंदा चूल्हा नहीं चला सकता, ये मोटरसाइकिल कहाँ से खरीदे। इस्तेमाल शुदा मोटरसाइकिलों ने गरीब शहरियों की जिंदगी कुछ आसान बनाई हुई थी, मगर अब इस्तेमाल शुदा चाइना ब्रांड की मोटरसाइकिल्स 25,000 से 50,000 और अच्छे ब्रांड की इस्तेमाल पुरानी मोटरसाइकिल्स 90,000 से लाख तक की मिलती है। आसिफ खान न्याजी, रोही, मियां चन्नू। सानिया 9 मई में अवामी और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने और तोड़ फोड़ के मुकदमात में मुलव्विस 5 अफराद को फौज के हवाले कर दिया गया। मुलजमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुलजमान में खुरम लियाकत, जाहिद खान, इसाक भुट्टा, खुरम शहजाद और हामिद अली खान शामिल हैं। आपको लिया से आगाह करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट डीसी ऑफिस नूर मोहम्मद बारवी, रेवेन्यू ऑफिसर गुलाम हुसैन के अजाज में अलविदाई तकरीब। रिटायर होने वाले मुलाजमीन को तहत दिए गए डेप्यूटी कमिश्नर खालिद परवेज, ADCR शर्जील वट्टू, ADCG कुदसिया नाज ने रिटायर होने वाले मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे जाहिद फराज की रिपोर्ट। एप्का के ज़ेरे एहतमाम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस लिया के रिटायर होने वाले मुलाजमीन के एजाज में तकरीब सजाई गई। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, ADCR शर्जील वट्टू, ADCG कुदसिया नाज ने खुसूसी शिरकत की। रिटायर्ड मुलाजमीन की खिदमात को सराहा। ये जो फंक्शन है ये नूर मोहम्मद बारवी साहब और मौलाना गुलाम हुसैन साहब की रिटायरमेंट पे एप्का की जानब से मुनक्कद किया गया है। ये इंतहाई खुशी का मुकाम है कि एक बहुत अच्छी रवायत डाली गई है। अपने जो कुलीग्स हैं जो हमारे साथ 30 से 40 साल तक सर्व करते हैं, उनकी जब रिटायरमेंट का टाइम आता है तो उनको इतने अच्छे तरीके से रुखसत करना ये बहुत अच्छी रवायत है। लेकिन जी नूर मोहम्मद बारवी साहब और मलिक गुलाम हुसैन साहब जो हैं हमारे DC ऑफिस की टीम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा थे, तो इनकी कमी को हम बड़ी शिद्दत से महसूस करेंगे। और आज इनके शान में ये जो महफिल इम्तियाज़ किलोरी साहब ने सदर एप्का ने सजाई है, उस पर हम जितनी इनको मुबारकबाद दें वो कम है। हम सबसे पहले तो एप्का को मुबारकबाद पेश करते हैं, उन्होंने इतनी बावकार तकरीब का इनेकाद किया है और जो हमारे रिटायर होने वाले मुलाजमीन हैं उन तमाम को मुबारकबाद। सदर एप्का DC ऑफिस इम्तियाज अहमद कलोरी का कहना था कि रिटायर होने वाले मुलाजमीन अब भी हमारा हिस्सा हैं। बाइज्जत रिटायरमेंट पर मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत मेहरबानी। आज की तकरीब का इंतजाम नूर बारवी साहब ने किया गया था। इसमें मैं जनाब डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज साहब, शर्जील वट्टू साहब, ADCR साहब और कुदसिया नाज साहब ADC को बहुत मशहूर हूँ, उन्हें हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगा दी। रिटायर होने वाले सुपरिटेंडेंट DCO ऑफिस नूर मोहम्मद बारवी ने इज्जत अफजाई पर सबका शुक्रिया अदा किया। लगा कर अपने काम करें दफ्तर में, और जो सहल है उनको इज्जत एहतराम के साथ उनको इज्जत दी जाए।
میں خصوصاً ایپ کا جو ہے ڈی سی آفس رہیا اور حاجی امتیاز سے قبوری صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے یہ بہت بڑا اہتمام میری ہندوئی پارٹی کے لیے. تقریب کے دوران ریٹائر ہونے والے ملازمین کو تحائف دیے گئے اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی، لیا. ملتان میں نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری. سب انجینئر محکمہ ہائی وے شکیل کا کہنا ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے تاجروں کا دیرینہ مطالبہ بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے. نادر آباد فلائی اوور مکمل ہونے سے ٹریفک جام جیسے مسائل ختم ہو جائیں گے. اس حوالے سے رپورٹ کریں گے رانا بلال. انڈسٹریل اسٹیٹ اور شیر شاہ روڈ کے تاجروں کی سنی گئی. نادر آباد فلائی اوور کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے. نادر آباد فلائی اوور جلد مکمل ہونے سے ٹریفک جام رہنے سمیت دیگر مسائل ختم ہو جائیں گے. سب انجینئر شکیل کا کہنا تھا کہ ایکسین غلام نبی ایک ہفتے میں 2 سے 3 بار تعمیراتی کام چیک کرنے آتے ہیں. یہ پروجیکٹ 2 سال کا تھا لیکن ایکسین ہائی وے غلام نبی کی کاوشوں سے ہم اس کو 1.5 سال میں مکمل کر لیں گے. لمبائی جو ہے وہ 2.5 کلومیٹر کی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا برج 1 اور برج 2 کا پہلے فیز میں گروپ 1 کا جو ٹینڈر ہوا تھا وہ مارچ میں وہ ٹینڈر ہوا تھا اور اس کا کام مارچ میں سٹارٹ ہو گیا تھا. تو مارچ سے لے کے اب تک تقریباً اس پروجیکٹ کو 1 سال اور 2 ماہ گزر چکے ہیں، جس میں ہم تقریباً 65% کے قریب فزیکل اچیومنٹ کر چکے ہیں. ٹھیکیدار کا کہنا تھا کہ 1 سال 2 ماہ میں ہم اس پروجیکٹ کو 65 سے 70% تک مکمل کر چکے ہیں. فلائی اوور کا 1 ارب کا ٹینڈر ہوا تھا جس میں سے 65 کروڑ کے قریب خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے. جی ہمارا تقریباً مور دین 65% تک کام مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اگلے 3 یا 4 ماہ میں اسے کمپلیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کی جو پریشانی ہے ٹریفک کے لحاظ سے وہ حل ہو جائے. وقتاً وزٹ کرتے ہیں اس کا اور اس کو کام کی نگرانی خود کرا رہے ہیں. ڈی سی صاحب ابھی پچھلے دن بھی آئے ہوئے تھے تو ہم شکر گزار ہیں ان کے، اور یہ ہے کہ علاقے میں بہتری ہو جائے گی، ہمارا علاقہ ڈیولپ ہو جائے گا، تو ہم اس چیز سے بڑے تھینک فل ہیں. تاجروں کا کہنا تھا کہ ہم پنجاب حکومت اور محکمہ ہائی وے کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے تاجروں کی پریشانی کو سمجھا اور اس فلائی اوور کو جلد مکمل کر رہے ہیں. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان. ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ملتان میں ٹرین کیفے بنانے کے منصوبے پر کام کا آغاز. قلعہ کونا قاسم باغ پر ٹرین کیفے بنایا جائے گا. قلعے پر جدید انداز میں ٹرین کیفے بنانے سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. اس حوالے سے دیکھیں گے سہیرہ طارق کی رپورٹ. ملتان قلعہ کوہنا قاسم باغ پر ٹرین کیفے اور خوبصورت ریسٹورنٹ بنانے کے کام کا آغاز. قلعے کے داخلی راستے پر موجود پارک میں گرین کیفے بنایا جائے گا. گرین کیفے اور ٹرین بوگی میں جدید ریسٹورنٹ کے قیام سے شہریوں کو تفریح کے بھرپور مواقع ملیں گے. انجوائے کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ٹرین وغیرہ رکھی جا رہی ہے، اس میں ہوٹل بنے گا اور پبلک کی سہولت کے لیے جو ہے نا یہ شیڈ وغیرہ بنا رہے ہیں یہاں تاکہ قائم وہ انجوائے کریں، ٹرین میں بیٹھیں، چائے پئیں. شہر میں جدید انداز کا ٹرین کیفے بنانے سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا. ضلع انتظامیہ اور پی ایچ اے کے زیر اہتمام ٹرین کیفے بنانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے. جدید ریسٹورنٹ قائم کرنے کے لیے سالانہ 1.5 کروڑ روپے کے فنڈ کا تخمینہ لگایا گیا ہے. یہ ٹرین کیفے بن رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، تو یہاں لوگ آئیں گے، طرف مقام بنے گا. ٹرین کیفے اور خوبصورت ریسٹورنٹ کا تعمیراتی کام 2 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیرہ طارق، روہی، ملتان. زراعت سیکریٹریٹ میں شہد کی مکھیاں پالنے کے حوالے سے 1 روزہ تربیتی ورکشاپ. سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل کی بطور مہمان خصوصی شرکت. زرعی یونیورسٹی کے ماسٹر ٹرینرز نے ریسرچ فارمز میں افسران کو آگاہ کیا. علی ریاض کی رپورٹ دیکھیں گے. محکمہ زراعت سیکریٹریٹ میں شہد کی مکھیاں پالنے کے حوالے سے 1 روزہ تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. سیکریٹری زراعت جنوبی پنجاب ثاقب علی عتیل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے. زرعی یونیورسٹی اور دیگر ماسٹر ٹرینرز نے فارمز افسران کو اس بارے آگاہی دی. سیکریٹری زراعت کا کہنا تھا کہ شہد کی مکھیاں پالنے کا مقصد اضافی آمدن کو یقینی بنانا ہے. ساؤتھ پنجاب کا انوائرمنٹ آئیڈیل انوائرمنٹ ہے، بس یہ مینیج کرنے کی بات ہے، کیونکہ اگر اب سنگل باکسز میں آپ دیکھیں ناردرن ایریا سنگل باکسز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈبل باکس کے ساتھ یا ٹرپل باکس کے ساتھ اگر کر لیا جائے تو اس میں ڈبل باکس میں بھی 10 کلو شہد جو ہے وہ 3 مہینے میں پروڈیوس ہو سکتا ہے. سیکریٹری زراعت کا مزید کہنا تھا کہ شہد کی مکھیاں بہترین پولینیٹرز بھی ہیں. اس کاروبار کو فروغ دے کر کاشتکاروں کی مالی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ہر قسم کا شہد مل سکتا ہے. ایون ہمیں جو بیری کا شہد بڑا مشہور ہے، زیادہ کاسٹلی، ورلڈ وائڈ اس کی ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے اور ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے، اس کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. عام شہد کو بھی بڑھا سکتے ہیں. ہم ابھی اسی پہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی مکھیاں ہیں جن کو باقاعدہ ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا اور کس طرح انہیں آگے لے کے چلا جا سکتا ہے.
वर्कशॉप के दौरान शुरा को मक्खियों की अफजाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के डब्बों बारे भी तफसील से बताया गया। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। अब आपको बताएंगे विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार में वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे के मौके पर आगाही सेमिनार। शुरा को तंबाकू नोशी के नुकसान से मुतालिक बताया गया। समाजी तंजीम के रहनुमा नौशीन मलिक का कहना था कि दुनिया भर में सालाना कमोबेश 60 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस हवाले से देखेंगे हाफिज मोहम्मद साले की रिपोर्ट। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में समाजी तंजीम रियल होप के जेर एहतमाम वर्ल्ड एंटी तंबाकू डे पर आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। वकला ने खसूसी शिरकत की। समाजी तंजीम की रहनुमा नौशीन मलिक का कहना था कि दुनिया भर में सालाना कमोबेश 60 लाख अफराद तंबाकू नोशी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। समाजी कारकुन का मजीद कहना था कि 6 लाख अफराद ऐसे हैं जो खुद सिगरेट नहीं पीते लेकिन तंबाकू नोशी करने वाले अफराद की वजह से दमा, कैंसर और खांसी के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। साबिक सदर बार महर शेर बहादुर का कहना था कि सिगरेट नोशी के नुकसान से आगाह करने के लिए रजाकाराना एंटी स्मोकिंग फोर्स बनाई जाए। तो ये एक एक्ट है मौजूद है जिसमें ये ऑफेंस है, वो FIR नहीं हो पाती लेकिन कम से कम इसकी कंप्लेंट है जो एक कलंदरा इस तरह से है वो चला जाता है। लेकिन बहरहाल ये ऑफेंस है, उसमें ये कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसके अलावा जो है इससे जैसे कि आपने कहा है कि ये इवन जो है वो बच्चों को लेस देन 18 ईयर्स के इवन ये सेल करना, फरोख्त करना भी ऑफेंस है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये कि बस ये ऑपरेटिव नहीं है, इसका अमल दरामद कानून पे जो है वो करवाना जरूरी है। साबिक सदर बार का मजीद कहना था कि कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सिगरेट फरोख्त नहीं किए जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं। मारूफ कानूनदार खिजर हयात तारड़ का कहना था कि जहां कानून बनाए जाते हैं वहां भी सिगरेट नोशी की जाती है। चौधरी मोहम्मद शाबान एडवोकेट का कहना था कि बच्चों पर खास नजर रखनी चाहिए। इस मौके पर आगाही वाक भी की गई। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी। मियांवाली में गैर मियारी खुराक और मक्खियों के बायस पीला यरकान फैलने लगा। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर करीमुल्लाह न्याजी कहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पर 3 से 4 मरीज सामने आ रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में पीला यरकान फैलने लगा। शहर में फरोख्त होने वाले गैर मियारी मशरूब, नाकिस खुराक और मक्खियों की बहुतात पीले यरकान का बायस बन रही है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर पीले यरकान के 3-4 मरीज अस्पताल आ रहे हैं। पीला यरकान के केस अब आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी ये गर्मी में बढ़ जाते हैं, तो अब भी जैसे गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हुआ है और साथ में बारिशों का सीज़न, तो इसमें और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो तकरीबन डेली के हिसाब से हम देख लें तो 3-4 केसेस तो मैं भी रोज़ाना तकरीबन देख रहा हूँ। डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी ने कहा कि गैर मइयारी खुराक पर काबू न पाया गया तो मर्ज मजीद फैल सकता है। पीले यरकान से बचने के लिए गैर मइयारी खुराक से परहेज किया जाए, रेडियों से खाने पीने की अशिया न लें, अच्छी तरह हाथ धोकर खाना खाएं और घरों को साफ रखें। जैसे कि अब गर्मियों का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है, तो हमारे बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हमारे इलाकों में मक्खियों की बहुतात है एक उस वजह से, और ये जो सड़कों में और बाज़ारों पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं जिनमें सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है, एक उस वजह से, और जो मिलावट ज़्यादा खुराक है उसकी वजह से। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कलीमुल्लाह न्याजी का कहना था कि गर्मी की वजह से भी पीले यरकान में इजाफा होता है। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। और अब मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। मुसलसल आंधी और बारिशों के बायस मौसम खुशगवार। मुल्तान का दर्जा हरारत 20 डिग्री तक गिर गया। जेठ के महीने में मरी का माहौल बन गया। शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के लिए किले पर पहुंच गए। इस हवाले से मजीद जानेंगे हसन अहमद से। जी बिल्कुल, अगर शहर मुल्तान के मौसम की बात करें तो गुज़िश्ता चंद रोज़ से होने वाली बारिशों की वजह से शहर मुल्तान का जो मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है। आज भी शहर मुल्तान में हल्की फुल्की बूंदाबांदी की वजह से जो दर्जा हरारत है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 सेंटीग्रेड तक हो गया, और कम से कम दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 19 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आज शहर मुल्तान में रात गया तक बारिश का भी इम्कान है। मौसम खुशगवार होने की वजह से जो शहरी हैं वो किले कोने कासिम बाग में इस खुशगवार मौसम को इंजॉय करने के लिए आ गए हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। यार आई एम वेरी हैप्पी, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। वैसे मैं फैसलाबाद से आया हूँ, तो मैंने वो नाम सुना था मुल्तान पर किले का, तो माशाल्लाह से आज मौसम भी बहुत प्यारा था, तो हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा हुआ है, हवाएं चल रही हैं, तो बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा मतलब मौसम हो गया, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इनका ये कहना था कि बारिश की वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, और हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बारिश के बाद जो है मौसम बहुत ही खुशगवार हो चुका है,
ہم یہ ملتان جو ہے قلعہ کونا قاسم باغ، یہاں عوام جو ہے نا انٹرٹین کرنے کے لیے بہت ہی پیاری جگہ ہے. جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا کہ آج آ کر قلعہ کونا قاسم باغ میں ہم بہت انجوائے کریں، موسم بھی بہت خوشگوار ہو گیا. گرمی کا بہت شکریہ آپ کا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.